کسی بھی لڑکے کو، نوجوان لڑکے کو دوست دیکھیں گے تو کہیں گے ارے شادی نہیں کی، ارے بھائی شادی کر لو، کب تک کرو گے، نکاح کیوں نہیں کر رہے؟ اب کس کا دل نہیں کرتا کہ میری شادی ہو، میرا نکاح ہو، میرا گھر آباد ہو، لیکن وہ شادی کیوں نہیں کر رہا؟ کبھی اس پر بھی تو غور کریں۔ اکیلا اس نے جا کر نکاح کر کے دلہن کو گھر تو لانا نہیں، لاکھوں روپے بیچارہ کہاں سے لے کر آئے، اتنی رسمیں پوری کرنے کے لیے رقم کہاں سے لائے، اتنے ناز نخرے اپنے سسرال کے برداشت کرنے کے لیے اتنا پیسہ کہاں سے لائے؟ پھر اس غریب کو لڑکی دے گا کون؟ آج کل تو لڑکے میں بھی یہی چیز دیکھی جاتی ہے، جناب پیسہ کتنا کماتا ہے لڑکا، جاب کتنی بڑی جگہ پر ہے، رشوت سے کتنا پیسہ کماتا ہے۔ یہ نہیں دیکھا جاتا کہ پیسہ حلال سے آتا ہے حرام سے آتا ہے، بس یہ ہونا چاہیے جناب لڑکا پیسہ کتنا کماتا ہے۔ اور لڑکی میں پہلے ایک دور ہوا کرتا تھا، صرف خوبصورتی لڑکی کی دیکھی جاتی تھی، صرف قد لڑکی کا دیکھا جاتا تھا، اب تو معاملہ لڑکی میں جہیز کی صورت میں، گھر کی صورت میں، اور پتہ نہیں کیسے کیسے مطالبوں کی صورت میں لڑکی کے ماں باپ سے کیا جاتا ہے۔ وہ جاہلیت کا دور اب آ چکا ہے کہ جب کسی کے ہاں بچے کی ولادت ہوتی تو وہ گھر والے پریشان ہو جایا کرتے تھے، ان کے چہرے سیاہ ہو جایا کرتے تھے، وہ دوسروں کے سامنے جانے میں شرمایا کرتے تھے کہ میرے گھر میں بچی ہو گئی، اور اس وجہ سے پریشان رہا کرتے کہ میں بچی کو کھلاؤں گا کہاں سے، بچی کو پہناؤں گا کہاں سے، اپنی بیٹی کو پال کر مجھے فائدہ کیا کسی آگے کسی اور کے نکاح میں دینی ہے۔ آج وہ جاہلیت کا دور ہے، آج وہ پڑھا لکھا ہے کہ جاہلیت کی طرف لوگ جا رہے ہیں، اور یہ پڑھا لکھا یہ تعلیم یہ دنیاوی تعلیم کی وجہ سے، صرف دنیاوی تعلیم کی وجہ سے جب ہم نے دینی تعلیم کو پسے پشت ڈال دیا، دینی تعلیم کو حاصل کرنا چھوڑ دیا، تو پھر رشتوں کا تقدس ختم ہو گیا، پھر خیر خواہی کا جذبہ ختم ہو گیا، پھر ہمارے دلوں کے اندر احترام مسلم کا جذبہ ختم ہو گیا، لوگوں کے دکھ سکھ میں شریک ہونے کا جذبہ ختم ہو گیا۔ دین اسلام ہمیں کیا ترغیب دیتا ہے؟ حدیث پاک میں آتا ہے کہ کسی بھی لڑکی سے شادی 4 چیزوں کو دیکھ کر کی جاتی ہے۔ مضمون ہے حدیث پاک کا، فرمایا یا تو اس لڑکی کا خاندان دیکھا جاتا ہے، یا پھر اس کا حسن و جمال، اس کی خوبصورتی کو دیکھا جاتا ہے، یا پھر اس کا نسب دیکھا جاتا ہے، یا پھر دینداری کو دیکھا جاتا ہے۔ فرمایا کہ تم دین والی عورت کو ترجیح دو، لڑکی کی دینداری کو دیکھو، اس کے اچھے اخلاق کو دیکھو، اچھے کردار کو دیکھو، وہ نمازیں پڑھتی ہے یا نہیں پڑھتی، وہ پردہ کرتی ہے یا نہیں کرتی، وہ اپنے ماں باپ کا ادب احترام کرتی ہے یا نہیں کرتی، وہ شرم و حیا والی ہے یا نہیں۔ آج کل تو لڑکیاں بھی ایسی رشتوں کے لیے پسند کی جاتی ہیں کہ جناب اس کی جاب اچھی جگہ لگی ہو، تاکہ گھر میں آئے تو ہمارے گھر میں ہمارے بچے کا فائدہ ہو، گھر کتنا بڑا لے کر آئے گی۔ اور لڑکے کے اندر بھی جو چیزیں دیکھنے والی ہیں وہ یہ دیکھنے والی ہوتی ہے کہ لڑکا دیندار کتنا ہے، نمازی ہے، اللہ رسول کے احکامات پر عمل کرنے والا ہے، کیا لڑکا بڑوں کا ادب کرنے والا ہے، کیا لڑکے کا اپنے محلے کے اندر کردار ستھرا ہے، لڑکا نظریں جھکانے والا ہے، نامحرم لڑکیوں سے دوستیاں کرنے والا تو نہیں، اور کیا رزق حلال کمانے والا ہے، تھوڑا کماتا ہے لیکن رزق حلال کمانے والا ہے، کیا عزت کے ساتھ میری بچی کو گھر میں رکھ سکتا ہے، دیکھنا تو یہ چاہیے تھا۔ لیکن ہم نے کچھ اور دیکھنا شروع کر دیا، اس کا نتیجہ کیا ہے کہ چند دن کے بعد طلاقیں ہو جاتی ہیں، چند دن کے بعد میاں بیوی کے انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوتی، عورت کی طرف سے فرمائشیں ہوتی ہیں، بہت زیادہ مطالبات ہوتے ہیں، کبھی جناب مجھے پارک میں لے کر جائیں، ہر ہفتے ماں باپ کے گھر میں لے کر جائیں، کبھی بہنوں کے گھر میں لے کر جائیں، کبھی فلاں جگہ جانا ہے، کبھی فلاں جگہ جانا ہے، ہر مہینے 1-2 سوٹ ہمیں چاہیے، باہر سے کھانا بھی آنا چاہیے، ناشتے میں کچھ اور آنا چاہیے، 2-4 دن کے بعد ڈنر کچھ اور ہونا چاہیے، لنچ کہیں اور جا کر کرنا، تو لڑکا بیچارہ اس مہنگائی کے دور میں کہاں سے خواہشات پوری کرے گا؟ اور لڑکا بھی شادی سے پہلے بڑی بڑی باتیں وہ بھی کر رہا ہوتا ہے، یہاں پر اس کو بھی تھوڑا سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ جیسے دلہن گھر میں آئی آتے ہی آپ نے اپنی آمدن سے زیادہ خرچہ کرنا شروع کر دیا، آپ نے آتے ہی اس کو سبز باغ دکھانا شروع کر دیے، آپ نے آتے ہی اسے یہ کہا ٹھیک ہے میری ماں سے کوئی ڈرنے ورنے کی ضرورت نہیں، میرے بھائیوں سے کوئی مسئلہ نہیں، کوئی مسئلہ ہو مجھے بتانا، میں تمہارا سربراہ ہوں۔ آپ
نے اپنے بہن بھائیوں سے دور کر دیا، ماں باپ سے دور کر دیا، ہر جائز ناجائز خواہش کو آپ نے پورا کرنا شروع کر دیا، اپنے بڑوں کا سایہ اپنی بیوی کے سر سے اٹھا کر خود اسے کبھی پارکوں میں لے کر جا رہے ہیں، کبھی جناب آپ ادھر ادھر گھومنے کے لیے لے کر جا رہے ہیں، نتیجہ کیا ہوگا؟ کل کلا آپ کی بیوی کے اندر کوئی بھی مسئلہ ہوتا ہے، وہ آپ سے بدزبانی کرتی ہے، آپ سے پوچھے بغیر باہر جانا شروع ہو جاتی ہے۔ اب اگر آپ کے ماں باپ اسے سمجھائیں گے تو کہاں سے آپ کے ماں باپ کی بات مانیں گے؟ کیونکہ آپ نے شروع سے ہی اپنی بیوی کو بالکل الگ کر دیا۔ تو یہ ساری برائیوں کی جڑ یہ ہوتی ہے کہ ہم رشتہ کرنے کے اندر ہی اس بات کا لحاظ نہیں کرتے کہ میں اپنی بچی کا یا اپنے بچے کا رشتہ کہاں کر رہا ہوں۔